السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اب تک مختلف ابواب جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، اور یہ اس کا جو پہلا والیوم ہے وہ ختم ہونے والا ہے تقریباً۔ اور اس میں آج والا جو چیپٹر ہے وہ کتاب الصلاۃ جو ہے زکوٰۃ ہے، اور اس کا سب ٹاپک جو ہے وہ ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کا بیان، کہ سخاوت کی فضیلت کیا ہے اور بخل کی مذمت جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو اس میں پہلی حدیث ہے 1859۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ 3 دن کے بعد اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی نہ بچے، بجز اس کے جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ حدیث نمبر 1860۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ حدیث نمبر 1861۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر لیکن شمار نہ کر، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ حدیث نمبر 1862۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حدیث نمبر 1863۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم اگر تو زائد از ضروریات خرچ کر دے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اسے روک رکھے تو وہ تیرے لیے برا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق رکھ لینے پر تجھ پر کوئی ملامت نہیں، اور اپنے زیر کفالت افراد پر پہلے خرچ کر۔ حدیث نمبر 1864۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان 2 آدمیوں کی سی ہے، مثال ہے جن پر لوہے کی زریں ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کے سینے اور ہنسلی تک بندھے ہوئے ہیں، جبکہ صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو زرہ کشادہ چلی جاتی ہے، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر کڑی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1865۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم روز قیامت اندھیروں کا باعث ہوگا، اور مزید کی حرص بخل سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اور باہم قتل و غارت کرنے اور محارم کو حلال کرنے پر انہیں آمادہ کیا۔ حدیث نمبر 1866۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کیا کرو، کیونکہ تم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے پھرے گا، لیکن وہ ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کر لے۔ آدمی جس کے پاس وہ جائے گا کہے گا، اگر تم کل اسے لے آتے تو میں اسے قبول کر لیتا، جبکہ آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 1867۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی میں کرے، جبکہ مال کی حرص تم پر غالب ہو اور تجھے فکر کا اندیشہ بھی ہو، اور اگر تو ننگری کا طمع بھی ہو، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کر، حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے، اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا مال فلاں کے لیے، جبکہ وہ تو از خود فلاں کا ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 1868۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ کعبہ کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زیادہ مال والے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا، اس طرف بھی، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اپنے آگے، اپنے پیچھے اور اپنے دائیں، اپنے بائیں، جبکہ ایسے لوگ کم ہیں۔ حدیث نمبر 1869۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی شخص اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے بعید ہے، جبکہ بخیل شخص اللہ سے دور، جنت سے بعید، لوگوں سے بعید اور جہنم کے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 1870۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے قریب المرگ 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔
حدیث نمبر 1871۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی موت کے قریب صدقہ کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو شکم سیر ہونے کے بعد ہدیہ کرے۔ احمد، نسائی، دارمی، ترمذی، اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1882۔ حدیث نمبر 1872۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل اور بد اخلاقی جیسی خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 1873۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد و لڑائی پیدا کرنے والا، بخیل اور احسان جتلانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1874۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں انتہائی حرص اور انتہائی بزدلی جیسی خصلتیں بری ہیں۔ اور ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں حرص و طمع اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الجہاد میں اس کا ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 1875۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں۔ وہ لکڑی کے لے کر اپنے بازو ناپنے لگیں تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان میں سب سے زیادہ دراز تھے۔ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ تھی، اور ہم میں سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ سے جا ملی اور وہ صدقہ کرنا پسند کیا کرتی تھی۔ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ یہ جاننے کے لیے کہ ان میں سے کس کے ہاتھ دراز ہیں وہ باہم ہاتھ ناپا کرتی تھیں۔ پس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم میں سے ہاتھ زیادہ لمبے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی اور صدقہ دیا کرتی۔ حدیث نمبر 1886۔ حدیث نمبر 1876۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کہا میں صدقہ کروں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر باہر نکلا تو اس نے اسے کسی چور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح ہوئی تو باتیں ہونے لگیں کہ رات کسی چور پر صدقہ کر دیا گیا۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، کسی چور پر صدقہ کر دیا گیا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور اسے کسی زانیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو باتیں ہونے لگیں کہ رات کسی زانیہ پر صدقہ کر دیا گیا۔ پھر اس آدمی نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، میں کسی زانیہ پر صدقہ کر دیا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور کسی مالدار شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ بڑے تعجب سے باتیں کرنے لگے کہ رات کسی مالدار شخص پر صدقہ کر دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، میں نے چور، زانیہ اور مالدار شخص پر صدقہ کر دیا۔ اسے خواب میں بتایا گیا کہ تم نے جو چور پر صدقہ کیا تو ممکن ہے وہ چوری کرنے سے باز آ جائے، رہی زانیہ تو ممکن ہے وہ زناکاری سے باز آ جائے، اور رہا مالدار شخص تو شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرے۔ بخاری، مسلم، اور الفاظ حدیث امام بخاری کے ہیں۔ حدیث نمبر 1877۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ ایک آدمی صحرا میں تھا کہ اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل وہاں سے الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی سنگریزوں والی زمین پر برسایا، تو ان نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی سمیٹ لیا۔ پھر وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ذریعے پانی کے بہاؤ کے رخ بدل رہا ہے۔ اس آدمی نے اس سے دریافت کیا، اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں۔ اس نے بالکل وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے، تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ وہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جو تم نے یہ کہہ دیا تو اب سنو، میں اس کی پیداوار کا تہائی حصہ صدقہ کرتا ہوں، تہائی حصہ میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور اس کا تہائی حصہ اس باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1878۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، برس میں مبتلا شخص، گنجا اور اندھا۔ اللہ نے انہیں آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ برس کے مریض شخص کے پاس آیا تو کہا، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، اور یہ بیماری مجھ سے ہٹا دی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض جاتا رہا اور اسے بہترین رنگت اور بہترین جلد عطا کر دی گئی۔ اس فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا اس نے کہا گائے۔ اسحاق راوی کو شک ہوا کہ برص کے مریض اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ فرمایا اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی تو اس فرشتے نے کہا اللہ ان کے بارے میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ گنجے کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت زلفیں، اور مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ راوی نے کہا اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تکلیف جاتی رہی، اسے خوبصورت زلفیں عطا کر دی گئیں۔ پھر اس نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ راوی نے کہا پھر وہ نابینا شخص کے پاس گیا تو کہا تمہیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے میری بصارت لوٹا دے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ راوی نے کہا اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے اس کی بصارت لوٹا دی۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ پھر اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ پھر اونٹ، گائے اور بکری نے بچے دیے تو اس برس والے کے ہاں وادی بھر اونٹ ہو گئے، اس کے ہاں وادی بھر گائیں ہوں گی، اور اس نبینے کے ہاں وادی بھر بکریاں ہو گئیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ اسی صورت و حیت میں برس میں مبتلا شخص کے پاس آیا تو اس نے کہا مسکین آدمی ہوں، دوران سفر اسباب ختم ہو چکے ہیں، آج مجھے صرف اللہ کا سہارا ہے، یا پھر میں تم سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بہترین رنگت اور بہترین جلد اور مال عطا کیا، کیا تم مجھے ایک اونٹ دے دو جس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں؟ اس شخص نے کہا حقوق بہت زیادہ ہیں، کس کس کو دوں؟ اس فرشتے نے کہا ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم برس میں مبتلا نہیں تھے؟ لوگ تجھے ناپسند کرتے تھے اور تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا۔ اس شخص نے کہا یہ مال تو مجھے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم پہ پہلے کی طرح کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ اسی صورت میں گنجے شخص کے پاس گیا تو اس نے بھی اسے وہی بات کی جو اس نے برس والے سے کی تھی، اور اس نے ویسے ہی جواب دیا جیسے اس شخص نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پھر پہلے کی طرح کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنی اسی صورت و حیات میں نبینا شخص کے پاس گیا تو کہا مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرا دوران سفر اسباب منقطع ہو گیا ہے، آج منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اللہ کا سہارا ہے، اور پھر میں تم سے اس ذات کا وسیلہ بنا کر سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری بینائی لوٹائی کہ تم ایک بکری دے دو جس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا یقیناً میں ایک نابینا شخص تھا، اللہ نے میری بینائی لوٹائی، جو چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ، اللہ کی قسم آج جو کچھ تم اللہ کی خاطر اٹھاؤ گے اس پر تم پر کوئی سختی نہیں کروں گا۔ اس فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہاری تو آزمائش کی گئی تھی، اللہ تم پر راضی ہوگا اور تمہارے 2 ساتھیوں پر ناراض ہو گیا۔ حدیث نمبر 1879۔ بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں پاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو، خواہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1880۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا تو انہوں نے خادمہ سے فرمایا اسے گھر میں رکھو، شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں۔ اس نے اسے گھر کے طاق میں رکھا اور اتنے میں سائل دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، صدقہ کرو۔ اہل خانہ نے بھی کہا تمہیں برکت عطا فرمائے، یعنی تمہارا بھلا ہو۔ وہ سائل چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ میں اسے کھا لوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، اور خادمہ نے فرمایا جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گوشت لاؤ۔ وہ گئیں تو وہاں طاق میں گوشت کے بجائے صرف ایک سفید پتھر پڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت سفید پتھر بن گیا، تم نے اسے سائل کو کیوں نہ دیا؟ حدیث نمبر 1881۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا میں تمہیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ حدیث نمبر 1882۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے انہیں اجازت دے دی، اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب عبد الرحمن وفات پا گئے اور انہوں نے اپنا مال چھوڑا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اگر
تو وہ اس بارے میں اللہ کا حق ادا کیا کرتے تھے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ابو ذر نے لاٹھی اٹھائی اور کعب کو دے ماری اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ برابر سونا ہو اور میں اسے خرچ کر دوں اور وہ مجھ سے قبول بھی ہو جائے اور پھر میں اپنے پیچھے 6 اوقیہ چھوڑ جاؤں۔ عثمان، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے اسے سنا ہے؟ 3 مرتبہ کہا۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 1883۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کی تو آپ سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بعض ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ کی اس تیزی اور جلدی سے پریشان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کی تیزی پر تعجب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سونے کی ایک ڈلی ٹکڑا یاد آ گئی جو ہمارے پاس تھی۔ مجھے ناگوار گزرا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روک کے رکھے، لہٰذا میں نے اس کی تقسیم کا حکم فرما دیا۔ بخاری اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں فرمایا، میں نے صدقے کی سونے کی ڈلی گھر چھوڑی تھی، میں نے اسے رات بھر گھر رکھنا نامناسب پسند کیا۔ حدیث نمبر 1884۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میرے پاس آپ کے 6 یا 7 دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں انہیں تقسیم کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نے مجھے مصروف رکھا۔ آپ نے ان کے متعلق پھر مجھ سے پوچھا، آپ نے ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم آپ کی تکلیف نے مجھے مصروف کر دیا۔ انہوں نے وہ منگوائے، پھر انہیں اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ فرمایا، اللہ کا نبی کیا گمان کرے کہ وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرے اور یہ اس کے پاس ہوں۔ حدیث نمبر 1885۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت کھجوروں کا ایک ڈھیر ان کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کل کے لیے کچھ ذخیرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ کل روز قیامت تو اسے جہنم کی آگ دیکھے؟ بلال، خرچ کر اور عرش والی ذات سے مفلسی کا اندیشہ نہ کر۔ حدیث نمبر 1886۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا تو وہ اس کی ایک شاخ کو پکڑ لے گا، پھر شاخ اسے نہیں چھوڑے گی حتیٰ کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گی۔ جبکہ بخیلی و طمع اور جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا تو وہ اس کی ایک شاخ پکڑ لے گا اور وہ شاخ اسے نہیں چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے جہنم میں لے جائے گی۔ حدیث نمبر 1887۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا و مصیبت اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔